بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے اپنا ایک جو سو کالڈ اصولی سٹینڈ تھا اس کو واپس لے لیا، ہار تسلیم کر لی ہے۔ اور یہ ہار کس موقع پر تسلیم کی ہے، کیوں تسلیم کی ہے، کیا معاملہ ہے، اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظاہر ان کی پیشی تھی، وہاں پیش ہوئی، اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے اوپر پے در پہ بہت زیادہ چوکے چھکے لائے پائے۔ انہوں نے باہر نکل کے نا کریز تو مریم نے عمران خان دی گیند اسٹیڈیم تو باہر سٹی۔ بڑے سخت جملے انہوں نے استعمال کیے مگر بڑے دھیمے انداز میں کیے، اور ان لوگوں کو بہت زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا جو پاک فوج کے خلاف مسلسل جو ہے نا ایک ٹرولنگ کر رہے ہیں، ابیوسو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر۔ یہ سارا معاملہ جو ہے اس پر انہوں نے بات کی۔ ویسے فواد چودھری صاحب نے کل یہ جو ہے نا ایک ان کو کسی طرف سے کال آئی تھی سنا، اور پھر انہوں نے کیا کہ بہت دھیان کر ذرا اور اپنے لوگوں کو سمجھا لیں۔ عمران خان کو بھی سنا، وہ میسج گیا تھا، تو اس کے بعد فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جناب یہ دیکھیں ہم نہیں ہیں، ساڈے بندے نہیں گئے، پتہ نہیں کون ہے نے، یہ وہی ہیں جو پہلے بھی فوج کے خلاف بولتے تھے۔ اس طرح کر کے نا ذرا زگ زیگ کھیلنے کی کوشش کی تھی، ہاکی کھیلنے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ کون کس کے لوگ ہیں، اور جن کے بارے میں یہ لوگ ابیوسو لینگویج جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جن کو ہم گالم گلوچ بریگیڈ کہتے ہیں۔ یہ ان گالم گلوچ بریگیڈ کون ہے، کنہوں نے زمین کتوں بنی، کیویں چلتی پئی، یہ سب کچھ ان لوگوں کو پتہ ہے جن کے خلاف یہ بول رہے ہیں، اور ابھی وہ برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک میسج انہوں نے دے دیا جس کے بعد کافی زیادہ بریکاں لگیاں نے، لیکن ابھی بھی اکا دکا چیزیں چل رہی ہیں۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ وہ بریکاں بھی لا لیں گے تو بلکہ توڑ بھی دیں گے سارا کچھ پھڑ کے، اور وہ وقت آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے پھر یو ٹرن لیں گی۔ مگر مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو ان چیزوں کو کنڈیم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے بالکل ٹھیک کنڈیم کیا۔ دیکھیں ایک اصولی بات ہوتی ہے کہ جناب آپ فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ اس پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب فوج سیاسی کردار ادا کر رہی ہے تو اس پر انسان کو معترض ہونا چاہیے۔ ہر آئینی جو آئین کو تسلیم کرنے والا آدمی ہے اس کو اس پر معترض ہونا چاہیے، لیکن ایک دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر گیم بالکل الٹ ہے، یہاں پر یہ گیم ہے کہ جناب یہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ ہے کہ بھائی تسی نیوٹرل کیوں ہوئے پے ہو، آپ کو تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ باتیں کئی دفعہ کی ہیں، کل بھی وہ کر رہے تھے۔ یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیوٹرل ہونے پر تکلیف ہے کہ تسی ساڈے نال کیوں نہیں ہو، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ غلط ہے، یعنی یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے۔ حالانکہ آئین کے تحت فوج کو بھی، عدلیہ کو بھی، تمام ریاستی اداروں کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے، انہیں آئین کے تابع ہونا چاہیے، اور یہی ایک اہم ترین بات ہے۔ یہ ہو جائے تو پاکستان کی جو ہے نا ترقی وہ بہو جی کوئی نہیں پھڑ سکتا، یہ میرا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو۔ مریم صاحبہ نے کہا کہ عمران خان مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں لیکن اب ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اب انہیں کوئی نمبر پورے کر کے نہیں دے گا، گیم از اوور۔ یہ مریم صاحبہ کی جتنی باتیں تھیں اس کا میں نے آپ کو کرکس بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ آج جو سماعت تھی صدارتی ریفرنس کی، اور صدارتی ریفرنس میں جو انہوں نے پوچھا وہ فواد چودھری نے بتایا ہے۔ صدارتی ریفرنس میں کہا گیا کہ 63A کی تشریح کر دے، اور فواد چودھری نے اس کو جس طریقے سے نریٹ کیا ہے وہ ایک دفعہ پھر، یعنی یہ ایک اینگل انہوں نے دیا ہے کہ کیا لوٹا کریسی جائز ہے جناب، کیا جناب یہ ہارس ٹریڈنگ جائز ہے، یہ اس طرح کر کے وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ یہ بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا 63A جو ہے اس کے تحت ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے، کیا 63A جو ہے وہ کسی کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکتی ہے؟ یہ وہ معاملہ تھا جو عدالت میں تھا۔ عدالت نے 24 مارچ کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دی ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان، یہ سارے سربراہان، جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، یہ شہباز شریف صاحب ہو گئے، یہ بلاول صاحب ہو گئے، یہ سارے آج عدالت میں موجود تھے۔ تو وہاں پر بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ طے کیا گیا عدالت کی طرف سے کہ 24 تاریخ کو دوبارہ سماعت ہوگی اور لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔
اب وہ ظاہر عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کی جو بھی تشریح کرے گی اور اس کے مطابق ہی پھر ظاہر ہے سب کو ماننا پڑے گا. لیکن فی الحال جو سمجھا جا رہا ہے, جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے, چاہے وہ ادھر دینے پاویں ادھر دینے, ان سب کا خیال یہی ہے کہ جناب یہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہی لگے گا بہو جی, اس تو پہلے نہیں لگ سکتا. لیکن بہرحال یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, آئے گا تو اصل بات پتہ چلے گی. میں آپ سے عرض کروں کہ جو ایک افراتفری کا عالم ہے نا, وہ اس وقت اسلام آباد کے سرکلز میں موجود ہے, اور حالت یہ ہے کہ حکومت کو اپنی ہی انتظامیہ کی جانب سے ایک مطلب سیدھا چٹا صاف جواب آیا, اور جواب یہ آیا کہ حکومت نے, عمران خان نے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے, جس کو اپوزیشن سلیکٹڈ کہتی ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب 27 مارچ کو ہم ایک مطلب 10 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے. پتہ نہیں, ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی, عمران خان کے فگرز ہی خراب ہیں, یعنی 10 لاکھ کا پتہ ہی نہیں کتنے ہوندے نے. مجھے سچی مچی مجھے نہیں لگتا, کیونکہ وہ کبھی 10 بلین سونامی ٹری کیا چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی وہ 1 بلین سونامی ٹری کیا چھوڑتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے انہوں نے کدھر نہ 10 لاکھ رکھے ہے یا 10 ارب رکھے ہے یا 1 ارب رکھے ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے, مطلب کہ لوگ 10 لاکھ کتنے ہوتے ہیں. بٹ اینی وے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جلسہ کریں گے, اپوزیشن نے کہا اسی بھی کریں گے, 5 اسی بھی پہنچ جائیں گے, دیکھی جائے گی پھر ایسی دی تیسی. یہ والا معاملہ جو ہے نا وہ ہو گیا ہوا تھا. اب اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب دونوں نے اجازت کوئی نہیں بہو جی ریڈ زون میں جلسہ کرنے کی, آپ یہ ڈی چوک والی کہانی چھوڑے, اگر کہیں اور کرنا ہے تو بتا دیں, ہم آپ کو وہ جگہ دے دیتے ہیں. لیکن حکومت وقت کو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ جناب چونکہ وہاں پر دفعہ 144 ہے, وہ ریڈ زون ہے, وہاں پر جلسے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی, لہٰذا تسی بہو جی سکون کرو تے سائٹ تے بیٹھو. انتظامیہ کی طرف سے جواب آ گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت کس کی ہے, عمران خان کی. پرائم منسٹر آف پاکستان کون ہے, عمران خان. اور وہاں کا ڈی سی یا جو وہاں کا ہے اپنا کمشنر, وہ کس کے انڈر ہے, وزیر داخلہ کے انڈر ہے. وزیر داخلہ کون ہے, شیخ رشید. شیخ رشید کون ہے, عمران خان کا چٹان کی طرح ساتھ دینے والا ساتھی, ٹھیک ہے. اور ویسے عمران خان ان کو چپڑاسی رکھنا چاہتے تھے, بلکہ کہتے تھے میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, وہ آپ کو کلپ یاد ہوگا, مگر بہرحال انہوں نے وزیر داخلہ رکھا ہوا ان کو, اور وہ بھی بڑے شوق سے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ یہ سارا معاملہ یہ کیوں ہو رہا ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں چیزوں کو. مطلب میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انکار کیوں ہے بہو جی, کہ نہیں جی باجی تانوں کوئی اجازت نہیں ہے. یہ اب تک کی اطلاعات ہے, یہ 3 سوا 3 بجے کا ٹائم ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو اب تک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا بہو جی تسی گھر جاؤ, تانوں کوئی اجازت نہیں ملے گی. اپوزیشن کو بھی انہوں نے کہا کہ جناب کوئی اور جگہ دیکھ لیں. اچھا اپوزیشن تو خیر حکومت کہہ چھڑ دی ہوندی, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو تو انتظامیہ نہ بھی اجازت دے تو ایڈا بڑا مسئلہ کوئی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت نو صاف انکار کرنا, چٹا جواب, چٹے دینی جواب دیتا پڑھ کے, یہ اہم بات ہے. یہ کچھ اشارے ہیں جو سمجھنے کے لیے ہیں. ایک چیز میں آپ کو اور اس سارے صورتحال میں بتانا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد پھر بلکہ 2 چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر میں اس طرف آؤں گا. وہ یہ ہے کہ جو بیجنگ ہے, یعنی جو ظاہر ہے کہ چائنا کا مطلب دارالحکومت ہے, وہاں پر بڑی ایک جو ہے نا وہ ایک سنگن لی جا رہی ہے پاکستان کے سیاسی حالات کے بارے میں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا معاملات ہیں. مجھے آج اس بات کا اس طرح سے پتہ چلا کہ ہمارے ایک دوست ہیں جن کو بہت زیادہ, جن کے رابطے رہتے ہیں سفارتی تعلقات ان کے بہت زیادہ سفارتکاروں کے ساتھ, تو ان کو بھی فون آیا 2-4 لوگوں سے, اور نے بھی بتایا کہ جناب جو بیجنگ کے تھنک ٹینک ہے نا, انہوں نے رابطے کیے ہیں اور پوچھ رہے ہیں پائے نہیں عمران خان دا کی بنن لگا, اے روے گا, اے جاوے گا, یہ طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ سارے معاملے پر وہ سنگن لے رہے ہیں. اس کی وجہ ظاہر ہے انہوں نے پہلے لگے بہو جی اتنے چنگے بھلے, مطلب 25-26 ارب ڈالر لگا ہے, اور باقی بھی انہوں نے یہ لانا ہے, پروجیکٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہے, تو وہ تو ظاہر چاہیں گے کہ عمران خان چھیتی تو چھیتی جاوے تے اتنے کچھ ہوئے. اگر مطلب عمران خان رہنا ہے روے تاں بھی کچھ کرے دے صحیح نا, تو یہ معاملہ ان کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کل پاکستان تشریف لا رہے ہیں, اور وزیر خارجہ جو آ رہے ہیں تو وہ OIC میں ایک مبصر کی حیثیت سے ان کو دعوت دی گئی تھی, تو وہ آ رہے ہیں. اور اس پر ظاہر ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں گے, پاکستان کے کہنے پہ وزیر خارجہ نہیں آ رہا, یہ بات ذہن میں رکھیں گے, OIC کے بلانے پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال وہ OIC کے بلانے پر وہاں پر آ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے OIC میں افغانستان کا ایشو بھی ڈسکس ہوگا, دیگر معاملات بھی ڈسکس ہوں گے, اور ایسے معاملات جس میں چائنا کا انٹرسٹ ہے اور امریکہ دی ذرا تھوڑی چونی وڈی جاندی ہے, وہ والے معاملات ڈسکس ہونے ہیں, تو چائنا اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے. لیکن یہ بات میرے لیے اہم تھی کہ بیجنگ نے انٹرسٹ لے رہی ہے
بیجنگ جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہا ہے پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر، وہ بھی پتہ کرتا پھردا ہے کہ اتنے کی بڑھن جا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے ارد گرد جتنی بھی پاورز موجود ہیں ان میں سب سے بڑی جو پاور ہے، اکنامک مائٹ ہے جس کے پاس اسلحہ بھی بہت سارے تھے، پیسے بھی بہت سارے ہیں، چائنا، وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مطلب دلچسپی لے رہا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک شخصیت ہے چودھری نثار علی خان، ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے. تو اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی کہ جناب چودھری نثار علی خان کر رہا ہے، چودھری نثار علی خان کی کر رہا ہے، اب وڈا چودھری کتوں آ گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا سامان شفٹ کر لیا سارا ہے، 5 ٹرک جڑے نے ڈی جی خان بھیجتے تھے، ایک کتے شادمان کتے آف لوڈ کراتا ہے. تو یہ چکر کیا ہے؟ کہیں جو نثار علی خان جو ہیں وہ چونکہ ایم پی اے ہیں تو کہیں وہ تو نہیں ان کی جگہ پہ وزیر اعلیٰ آ رہے. پھر ان کے عمران خان سے ملاقاتیں بھی، میجر عامر ایک بہت اہم شخصیت ہیں، تو اسلام آباد میں ان کا ایک سیاسی سا ڈیرا ہے، وہاں پر ساری باتیں شاتیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر ان کی ماضی میں ملاقاتیں رہی ہیں، اور بوتا ماضی بھی نہیں کہ 2-3 مہینے پہلے دی گل ہے. تو کہیں وہ والا سلسلہ تو نہیں چل رہا. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی. تو میں نے بھی تھوڑا سا پتہ لایا کہ میں کہا بہو جی پتہ تو کریے نا چودھری نثار علی خان کی کر رہے ہیں. اچانک ہی چلا گیا وہاں پہ اپنے حلقے میں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ جناب اب افطار کا ٹائم آ رہا ہے اور پھر مل جل کے افطار کریں گے، اور روزہ توڑنے کا ٹائم آ گیا، روزہ کھولنے کا ٹائم آ گیا. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. مولانا فضل الرحمان سے بھی کہا کہ جناب آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ انہوں نے کی. تو اس پر وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی تو کافی ایک ہلچل سی مچی سیاسی حلقوں میں. میں نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ چودھری نثار علی خان جو ہیں ان کے رابطے ہی نہیں ہیں بلکہ ملاقاتیں ہیں باقاعدہ شہباز شریف کے ساتھ، اور شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے ساتھ سیاسی مشورے کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر. اور چودھری نثار علی خان جو ہیں ان کے باقاعدہ ایکٹیو کرنے کی جو آخری منظوری ہے نا، وہ بھائی جڑا لندن نہیں بیٹھا جن بہو جی کے اندر یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے دینی ہے. اگر وہ منظوری دیں گے تو اس کے بعد چودھری صاحب جو ہیں وہ قومی سیاست کے اندر، قومی دھارے کے اندر دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اور نون لیگ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا چھپا ہوا ترپ کا پتہ ہے جو شہباز شریف نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی تھان دے اتنے آ کے تے پریز لائی اینڈ کمپنی یا دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کوئی بہتا چلاکی لان دی کوشش کریں گے تو پھر چودھری نثار علی خان ایم پی اے ہے نا، اسی انہوں وزیر اللہ بنا دیں گے. تو پھر ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں تو پھر آپ پہ نبڑ نبڑ لین گے. مطلب یہ بھی ایک بات جو ہے وہ نون لیگ والے کر رہے ہیں. بہرحال اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حکومت کو ہار ماننی پڑی ہے، اور ہار ماننی پڑی ہے سر یہ جو صدارتی ریفرنس نہیں دائر کیا، اس ریفرنس کے اندر ہی ہوا یہ واقعہ کہ اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان ڈاکٹر خالد جاوید خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ووٹ ڈالنے کے لیے کسی ممبر کو نہیں روکا جائے گا. جس دن طریقے عدم اعتماد آئے گی اس دن کسی ممبر کو نہیں روکا جائے گا کہ وہ ووٹ ڈالے. تو پھر اس پر وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب باقی دن آج کی ہوئے گا، اجلاس تو لمبا چلنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ ایسا ہے کہ ہم کسی دن بھی نہیں روکیں گے. میں شور کرتا ہوں عدالت کو کہ میری بات ہوگی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور کسی کو بھی رکن اسمبلی کو نہ اسمبلی آنے سے روکا جائے گا، نہ اس کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے گا، اور کسی طرح کی ان کے اوپر قدغن نہیں ہوگی. نہ انہیں مجمع سے گزر کے آنا پڑے گا، نہ مجمع میں سے گزر کے واپس جانا پڑے گا. سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے نا ان کی انٹری ہوگی اور سیف اینڈ ساؤنڈ ان کا ایگزٹ ہوگا. مطلب یہ جو آخری جملہ یہ میں نے اپنے پاس سے مطلب آپ کو بتایا، اس کا کرکس بتایا. اب آپ یاد کریں کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب بھی اور فواد چودھری صاحب بھی یہ باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ پھر کیڑا مجمع جو لنگ کے جاندہ ووٹ پان عمران خان کے خلاف. آپ کو یاد ہے یہ بڑی بڑکے لگا رہے تھے سارے جنے. تو پہلی پیشی ہوئی بہو جی، پہلی پیشی یہ سپریم کورٹ کے اندر لے کے بھی خود ہی گئے ہیں صدارتی ریفرنس. تو پہلی پیشی تھی ٹھا ہو گیا تو جناب اتنے ٹیپ ہے کہ نہیں سر نہیں ہم نے ہماری بات ہو گئی سر، پرائم منسٹر کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. تو اتنی بڑی بڑی باتیں بھائی جان کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی پنجابی میں کہتے ہیں لافا مارن دی لوڑ کی،
ٹھیک ہے، آپ وہ بات کریں جو آئین کے تحت ہے اور جو آئین کے مطابق ہے۔ آپ آئینی معاملات کو اور سیاسی معاملات کو آپس میں گڈمڈ کریں گے جیسے اسد کیسر صاحب نے کیا، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے معاملات کو کریں گے تو سر اپنے سیاسی فائدے کے لیے آئین کو استعمال کریں گے۔ تاڈے جتے پائنو پچھلے انچ پھر فرق کی ذرا پلیز بتا دے۔ پچھلوں سے میری مراد یاد رکھیے گا، پچھلوں سے میری مراد ہے وہ جنہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے، یعنی پرویز مشرف صاحب اور جنرل ضیاء الحق، ٹھیک ہے، ان میں اور عمران خان کی حکومت میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ عدالت کے اندر چلا گیا، حالانکہ عدالت کہتی ہے کہ اپنے معاملہ جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر طے کرو یار، ساڈے کو نہ لے آؤ، لیکن ہماری حکومتیں خاص طور پہ عمران خان کی حکومت ہٹ درمی کی وہ مثالیں قائم کرتے ہیں کہ جناب اس تو بعد پھر عدالت جایا بغیر گزارا نہیں ہوندا۔ آج معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، بہرحال فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ کب، کیسے، کیوں، کیا ہوگا اور آئین اصل میں کیا کہتا ہے۔ یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے نا وہ عدالت نے ہی طے کر کے اب دینا ہے۔ سیاست جو ہے ایک دفعہ پھر عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہے اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ قصور پھر ایک ایسے سیاستدان کا ہے جنہوں گملے چلا کے تے اگان دی کوشش کی گئی سی، یعنی عمران خان صاحب۔ تو گملے میں سیاستدانوں کو اگانے کا جو سلسلہ ہے نا، اس کو اگر بند کر دیا جائے تو اگلے 10-20 سال بعد پاکستان جو ہے نا وہ بہت اچھے ممالک میں شمار بھی ہوگا اور ترقیاں بھی جڑیاں نا دی کوئی نہیں رک سکے گا۔ یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ میرے خیال سے اتفاق نہ کرتے ہو، لیکن آپ کا جو بھی خیال ہوگا لکھ دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔